ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے کلاس روم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ہمارے پروگرام کلاس روم میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں مختلف یونٹس ہوتے ہیں، جس طرح کلاس روم میں مختلف یونٹس ہوتے ہیں، اسی طرح ہمارے پروگرام میں بھی مختلف یونٹس ہوتے ہیں، جس میں ہم قرآن پاک کی معلومات بھی حاصل کرتے ہیں، اس میں ہم نعت شریف بھی سنتے ہیں، اس میں بچے آپ لوگ ریڈنگ بھی کریں گے انشاءاللہ، پھر آپ لوگوں سے سوالات کا سلسلہ بھی ہوگا۔ تو اپنے پروگرام کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم درود پاک کی بہت ہی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ جی تو پیارے بچوں، ہمیں درود پاک کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جو کوئی روزانہ 313 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اس کا شمار کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، ہمیں بھی نیت کرنی چاہیے کہ روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک تو ہم پڑھنے کی اپنی عادت بنا لیں۔ عادت کس طرح بن سکتی ہے؟ یہ اس کے لیے ایک ایڈوائز دوں گا آپ کو کہ آپ اپنا ایک وقت طے کر لیں کہ بھائی میں سوتے وقت یا جاگنے کے بعد یا فلاں نماز کے لیے جاتے وقت میں 313 مرتبہ درود پاک پڑھوں گا۔ وہ ایک ٹائم طے کر لیں گے انشاءاللہ، تو اللہ نے چاہا تو اس سے عادت بن جائے گی۔ پھر جب میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ اگر 313 کی اگر آپ کی عادت بن جاتی ہے تو گریجولی درود پاک پڑھنے کو بڑھاتے رہیں، یعنی آہستہ آہستہ۔ جب 313 کی عادت بن گئی پھر 500 کر دیا، 500 کی عادت بن گئی 600 پہ لیا ہے، 700 پھر 1000، تو یوں انشاءاللہ درود پاک بڑھاتے رہیں گے اور اس کی انشاءاللہ آپ کو فضیلتیں ملتی رہیں گی، برکتیں ملتی رہیں گی۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ مل کے پڑھ لیتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اپنے یونٹس کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم بچوں کا تعارف لے لیتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کون کون موجود ہے۔ جی آپ کا نام؟ عزیر رضا۔ عزیر رضا ہمارے ساتھ ہیں۔ جی آپ کا نام؟ محمد راشد۔ محمد راشد۔ راشد بھی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ۔ آپ کا نام؟ محمد غلام باہو۔ محمد غلام باہو۔ غلام باہو بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی آپ کا نام؟ عبد الرحمن محمد علی شاہ۔ عبد الرحمن محمد علی شاہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ثنا خواہ بھی ہوتے ہیں جن سے ہم کلام سنتے ہیں، نعت شریف سنتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کون سے نعت خواہ موجود ہیں۔ جی آپ کا نام؟ علی رضا اتاری۔ علی رضا اتاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ ان سے ہم نعت شریف بھی سنیں گے، مگر وقت آنے پر ابھی ہم اپنے پہلے یونٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا پہلا یونٹ کون سا ہے؟ جی کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے کلاس روم۔ قرآنک نالج میں ہم قرآن پاک میں موجود کسی سورت کے بارے میں جانتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آج ہم کس سورت کے بارے میں جانیں گے۔ پیارے بچوں، یہ معلومات بہت قیمتی ہوتی ہے، بہت اچھی معلومات ہوتی ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں معلومات ہم حاصل کرتے ہیں، تو اسے غور سے توجہ کے ساتھ سنیں، اور اس لیے سنیں کہ انشاءاللہ ہم یاد کر کے اس پر عمل بھی کریں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج ہم کس سورت کے بارے میں جانیں گے۔ قرآن پاک میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے عادیات۔ عادیات کون سی سورت ہے؟ عادیات۔ سورہ عادیات۔ اور یہ سورت قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے۔ کون سے پارے میں ہے؟ 30ویں پارے میں ہے۔ 30ویں پارے میں۔ اچھا، عادیات کا نام عادیات رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ مجاہدین کے ان گھوڑوں کو عادیات کہتے ہیں جنہیں وہ دشمن کا پیچھا کرنے کے لیے تیزی سے دوڑاتے ہیں۔ جو دشمن کا پیچھا کرنے کے لیے گھوڑے تیزی سے دوڑاتے ہیں، ان گھوڑوں کو کیا کہتے ہیں؟ عادیات کہتے ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے ان گھوڑوں کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کو سورہ عادیات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس سورت کو؟ عادیات۔
سورہ عادیات کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں اب دیکھتے ہیں کہ اس صورت میں اللہ پاک نے کیا بیان فرمایا، اس کا کچھ خلاصہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اس صورت کے شروع میں اللہ پاک نے جہاد کرنے والوں کے گھوڑوں کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے رب کی نعمتوں کی ناشکری اور انکار کرتا ہے اور اپنے اس عمل پر خود بھی گواہ ہے۔ انسان کیا کرتا ہے؟ انسان اپنے رب کی نعمتوں کی ناشکری اور انکار کرتا ہے اور اپنے اس عمل پر وہ خود بھی گواہ ہے کہ وہ اللہ پاک کی ناشکری اور انکار کرتا ہے۔ اس صورت کے آخر میں مال کی محبت میں مضبوط اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں کمزور انسان کی مذمت بیان فرمائی گئی ہے اور وہ اعمال کرنے کی ترغیب دی گئی ہے جو قیامت کے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں حساب دیتے وقت کام آئیں گے۔ پیارے بچوں ہمیں بھی اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کون سے اعمال کر رہے ہیں، کیا ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کام اللہ پاک کو پسند ہے؟ اگر وہ پسند ہے تو بہت اچھی بات ہے، انشاءاللہ وہ قیامت والے دن ہمیں کام آئے گا۔ اگر جو ہم کام کر رہے ہیں وہ اللہ پاک کو پسند نہیں ہے تو یہ قیامت کے دن اللہ پاک کی ناراضگی کا سبب بن گیا تو، اور قیامت کے دن تو جنت اور دوزخ یعنی جہنم کے فیصلے ہوں گے کہ کون شخص جنت میں جائے گا اور کون شخص جہنم میں جائے گا۔ تو اس دن تو نیک اعمال کام آئیں گے انشاءاللہ، اللہ کی رحمت کام آئے گی۔ تو اللہ کی رحمت کیسے حاصل ہوگی؟ نیک کام کرنے سے اللہ کی رحمت حاصل ہوگی۔ تو ہمیں دنیا میں اچھے کام کرنے چاہیے، نیک اعمال کرنے چاہیے، انشاءاللہ یہ نیک اعمال ہمیں دنیا میں بھی کام آئیں گے اور آخرت میں بھی کام آئیں گے۔ تو پیارے بچوں دیکھا آپ نے ایک سورت کی مختصر سی وضاحت سے ہمیں کتنی ساری معلومات حاصل ہوئی۔ تو پیارے بچوں ہمیں اپنی عادت بنانی چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ قرآن پاک کا تو پڑھنا ثواب، دیکھنا ثواب، چھونا ثواب، یعنی اس کو ہاتھ لگانا بھی ثواب، اس کو پڑھنے سے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے قرآن پاک کی ہم پڑھنے کی عادت بنائیں، پھر اس کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں پڑھ سکتے تو اپنے پیرنٹس سے کہیں۔ اس کا بہترین ترجمہ تفسیر والی جو اس کی تفسیر کی کتاب ہے صراط الجنان، جو ہمارے مفتی اہل سنت مفتی قاسم دامت برکاتہم العالیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور بہت آسان اردو میں انہوں نے لکھی ہے، تو اس کا مطالعہ کریں۔ اس میں بہت سارے واقعات ہیں جس سے ہمیں بہت سارا سبق حاصل ہوتا ہے، تو وہ واقعات اپنے پیرنٹس کو کہیں کہ وہ آپ کو سنائیں، پڑھ کے سنائیں۔ انشاءاللہ آپ کو تو فائدہ ہوگا، ساتھ ساتھ وہ پڑھ کے سنائیں گے تو ان کو بھی بہت سارا فائدہ ہوگا، قرآن پاک پڑھنے کا فائدہ ہوگا، ان کو بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور ان کے پڑھ کر سنانے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا اگر آپ نے ان سے کہا تو۔ تو اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے بچوں یہ تھا ہمارا یونٹ قرآنک نالج۔ جی تو پیارے بچوں اب چلتے ہیں اپنا نیکسٹ یونٹ کی طرف جس کا نام ہے آئیں نہ سنیں۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے بچوں یونٹ ہے آئیں نہ سنیں۔ انشاءاللہ ہمارے سے ثناء محمد علی رضا موجود ہے، ان سے ہم نعت شریف سنتے ہیں۔ انشاءاللہ نعت شریف سننے کے بعد ہم اس کے مشکل ورڈز کی میننگ بھی جانیں گے اور اس کی وضاحت بھی سنیں گے۔ جی علی رضا۔ اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جس طرف دیکھیے گلشن میں بہار آئی ہے، جس طرف دیکھیے گلشن میں بہار آئی ہے، دل مگر دشت مدینہ کا تمنا آئی ہے، دل مگر دشت مدینہ کا تمنا آئی ہے، مصطفیٰ کی یہ عنایت ہے کہ میرے دل میں
تصویر اتر آئی ہے، گنبد سبز کی تصویر اتر آئی ہے، جب کبھی جس نے بھی پائی ہے جگہ کی نعمت، جب کبھی جس نے بھی پائی ہے جہاں کی نعمت، آپ کے دست کرم ہی سے شگاف پائی ہے، آپ کے دست کرم ہی سے شگاف پائی ہے، مال و دولت کی ہوس دل سے مٹا دے یا رب، مال و دولت کی ہوس دل سے مٹا دے یا رب، سوزے سرکار کا عطار تمنا ہے، سوزے سرکار کا عطار تمنا ہے، مال و دولت کی ہوس دل سے مٹا دے یا رب، مال و دولت کی ہوس دل سے مٹا دے یا رب، سوزے سرکار کا عطار تمنا ہے، سوزے سرکار کا عطار تمنا ہے، جس طرف دیکھیے گلشن میں بہار آئی ہے، دل مگر دشت مدینہ کا تمنا سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا کلام سننے کی ہم نے سعادت حاصل کی۔ اب اس کلام کی کچھ مشکل ورڈز کی میننگ جانیں گے اور پھر اس کی وضاحت بھی سنتے ہیں انشاءاللہ۔ جی، تو ہم نے اس میں سنا تھا کہ جس طرف دیکھیے گلشن میں بہار آئی ہے، دل مگر دشت مدینہ کا تمنا ہی ہے، دل مگر دشت مدینہ کا تمنا ہی ہے۔ تو دشت کسے کہتے ہیں؟ دشت کہتے ہیں صحرا کو، صحرا ہوتا ہے، صحرا کسے کہتے ہیں؟ ریگستان، صحرا، تو صحرا یا ریگستان اس کو کہتے ہیں دشت۔ مطلب جس طرف دیکھیے گلشن میں بہار آئی ہے، مگر جو ہمارا دل ہے یہ دشت مدینہ کا تمنا ہے، یہ اس دل کو تو مدینے کا صحرا ہی دیکھنا ہے، مدینے کی بہار دیکھنی ہے۔ ہاں، تمنائی کا مطلب کیا ہے؟ تمنائی کی میننگ کیا ہے؟ ہمارا دل تمنائی مطلب خواہش کرنے والا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ خواہش کرنے والا ہے۔ اچھا، دست کرم، جیسے جب کبھی جس نے بھی پائی ہے جہاں کی نعمت، جب کبھی جس نے بھی پائی ہے جہاں کی نعمت، آپ کے دست کرم ہی سے شہا پائی ہے۔ جس نے جو بھی نعمت پائی ہے آپ کے دست کرم سے ہی پائی۔ دست کرم کیا مطلب؟ دست کہتے ہیں ہاتھ کو، کرم والا ہاتھ، دست کرم مطلب کرم والا ہاتھ، یعنی آپ کے کرم سے ہی پائی ہے۔ اچھا، مال و دولت کی ہوس دل سے مٹا دے یا رب۔ تو ہوس کسے کہتے ہیں؟ ہوس ہوتی ہے نا کسی چیز کی، ہوس ہونا، لالچ ہونا۔ کیا ہونا؟ لالچ ہونا، لالچ ہونا، ہرس ہونا، اس کو کہتے ہیں ہوس۔
تو مال و دولت کی ہوس دل سے مٹا دے یا رب، سوز سرکار کا عطار تمنا ہی ہے۔ اب اس کی انشاءاللہ وضاحت سنتے ہیں۔ سب سے پہلے تو پیارے بچوں، یہ کلام کس کا ہے؟ سب سے پہلے یہ بتائیں۔ ہم نے ابھی آخری شعر سنا، آخری شعر میں کس کا تذکرہ ہوتا ہے؟ جس نے شعر لکھا ہوتا ہے، جس نے کلام لکھا ہوتا ہے، اس کا آخری مقطع میں وہ اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں۔ تو ہمارے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا تخلص کیا ہے؟ عطار ہے۔ جی، تو یہاں آخری شعر میں ہم نے کیا سنا؟ مال و دولت کی ہوس دل سے مٹا دے یا رب، آپ کے سوز سرکار کا عطار تمنائی۔ تو عطار آیا یہاں پر، اس کا مطلب یہ کلام کس کا ہے؟ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ کلام ہے جو ہم سن رہے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس کلام کے پہلے شعر میں بتایا گیا کہ گلشن یعنی باغ، خوبصورت جگہ، جہاں دیکھو یہ سب خوبصورت نظر آئے گا، مگر ان سب چیزوں سے اچھا مدینے کا صحرا ہے۔ ان سب چیزوں سے اچھا کیا ہے؟ مدینے کا صحرا ہے۔ ہمیں وہی چاہیے، وہیں جانا ہے۔ ہمارے دل کا تمنا، ہمارے دل کی تمنا وہیں کی ہے۔ یعنی ہمارے دل کی تمنا، یعنی تمنا کیسے کہتے ہیں؟ ابھی ہم نے سنا، خواہش کو کہتے ہیں۔ شاباش جی۔ اور یہ جو دل میں نبی پاک کے روزے کا تصور رہتا ہے، دراصل یہ بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عنایت اور آپ کا کرم ہے۔ اور دنیا میں جب کبھی کہیں بھی کسی کو بھی کوئی نعمت ملی ہے، دنیا میں جب کبھی جہاں بھی کسی کو کوئی نعمت ملی ہے، وہ حقیقت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کرم سے ہی ملتی ہے۔ اور اے میرے رب، عطار کے دل میں دنیا کی لالچ کبھی نہ آئے، دنیا کی لالچ کبھی نہ آئے، بس ہمیشہ سرکار کا عشق ہو اور اس کی تمنا رہے۔ تو پیارے بچوں، ہم نے کلام سنا، اس کے مشکل ورڈز کی میننگ جانی، پھر اب اس کی وضاحت سنی، تو کتنا کلام سمجھ میں آ رہا ہے نا ہمیں کہ اس کلام میں کیا کیا بیان کیا گیا ہے، امیر علیہ سنت نے کیا بیان کیا ہے۔ جی، تو پیارے بچوں، ہم نے نعت شریف سنی، اس کی مشکل ورڈز کی میننگ بھی جانی اور اس کی وضاحت بھی سنی۔ جی، تو پیارے بچوں، اب چلتے اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف، جس کا نام ہے آج کا سبق۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی، تو پیارے بچوں، یونٹ ہے آج کا سبق۔ آج کے سبق میں ہم اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 2 سے پڑھیں گے۔ اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 2۔ اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 2 کے پیج نمبر 33 کو نکال لیں۔ اگر آپ کے پاس یہ کتاب موجود ہے تو جلدی جلدی نکال لیں۔ اگر یہ کتاب موجود نہیں ہے، www.dawat-islami.net پر یہ کتاب آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ کتاب گھر میں ہونی چاہیے، بچوں کو اس سے پڑھ کر سنانا چاہیے۔ بہت معلوماتی کتاب ہے، بہت ساری اور بہت اچھی معلومات اس میں موجود ہے۔ جی، تو پیارے بچوں، اب اس کی ریڈنگ کریں گے۔ اس آج کے سبق ہمارا جو یونٹ ہوتا ہے، اس میں بچے ریڈنگ کرتے ہیں اور جو بات سمجھ میں نہیں آتی اس کی وضاحت کی جاتی ہے۔ جی، تو ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں، جو پچھلے پروگرام میں ہم نے جس سبق کی ریڈنگ کی تھی، اس کا پچھلا ہم دہرا بھی لیتے ہیں، پھر اگلے کو اس کی ریڈنگ کریں گے۔ ہمارا ٹاپک چل رہا تھا قرآن مجید، جس میں ہم نے سنا تھا قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت غار حرا میں نازل ہوئی۔ قرآن مجید عربی زبان میں ہے اور اس کا پہلا لفظ اقرا ہے، جس کا معنی ہے پڑھو۔ اور قرآن مجید کتنے عرصے میں نازل ہوا، یہ بھی ہم نے سنا تھا۔ قرآن مجید 23 سال میں نازل ہوا۔ اس کے آگے کے جو سوالات ہیں وہ انشاءاللہ عزیر رضا اس کا سوال کی ریڈ کریں گے، پھر انشاءاللہ آپ جواب ریڈ کریے گا۔ جی عزیر رضا۔ قرآن مجید کے کل کتنے پارے ہیں؟ قرآن مجید کے کل کتنے پارے ہیں؟ جی، قرآن مجید میں کل 30 پارے۔ جی، قرآن مجید کے کل 30 پارے۔ پیارے بچوں، یہ ہمیں معلومات ہونی چاہیے، قرآن مجید کے کتنے پارے ہیں، قرآن مجید میں کتنے رکوع ہیں، کتنی صورتیں ہیں قرآن پاک میں، اللہ پاک نے کیا بیان فرمایا ہے۔ یہ قرآن پاک سے محبت بھی ہونی چاہیے اور یہ ہمیں معلومات بھی ہونی چاہیے۔ قرآن پاک یہ اللہ پاک کا کلام ہے، تو اس کی تو ہمیں اس سے محبت بہت زیادہ ہمارے دل میں ہونی چاہیے، اور جس چیز سے محبت ہوتی ہے پھر اس کی معلومات کی جستجو بھی ہوتی ہے کہ جس سے محبت ہو اس کے بارے میں معلومات حاصل کروں میں۔ تو قرآن پاک کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، اس کی کس صورت کی کتنی فضیلت ہے، کیا فضیلت بیان کی گئی ہے، اور کس صورت کو کس وقت پڑھنے کی کیا کیا برکتیں ملتی ہیں، یہ ہمیں معلومات ہونی چاہیے۔ تو ابھی ہم نے سوال پڑھا قرآن مجید کے کل کتنے پارے ہیں؟ قرآن مجید کے کل 30 پارے ہیں۔ جی، قرآن مجید کی کل کتنی صورتیں ہیں؟ جی، قرآن مجید کی کل کتنی صورتیں ہیں؟ قرآن مجید کی کل 114 صورتیں ہیں۔ قرآن مجید میں کل 114 صورتیں ہیں۔ قرآن مجید میں کتنی صورتیں ہیں؟
114 सूरतें हैं। तो ये मालूमात हमें होनी चाहिए। कुरान पाक के 30 पारे हैं, कुरान मजीद में कुल 114 सूरतें हैं। फिर इसके अलावा भी बहुत सारी मालूमात हैं। कुरान मजीद में रुकू कितने हैं, कुरान मजीद में सजदे कितने हैं, ये सारी मालूमात हमें होनी चाहिए। कब होगी? जब हमें कुरान मजीद से लगाव होगा, कुरान मजीद से मोहब्बत होगी, हमें कुरान मजीद से प्यार होगा, फिर हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे भी, इसकी मालूमात भी हासिल करेंगे। तो अल्लाह पाक हमें कुरान मजीद से सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और इसके बारे में मालूमात हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, इसी वक्तन फ़वक्तन पढ़ते रहने की तौफीक अता फरमाए, इसकी बरकतें हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। तो नियत करते हैं इंशाअल्लाह, किस्मती चैनल के नाज़रीन आप भी नियत करें या मौजूद बच्चे भी नियत करें कि इंशाअल्लाह कुरान पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे जी इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, नियत भी किए, अल्लाह हमें अपनी नियतों पर इस्तिकामत अता फरमाए। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा यूनिट आज का सबक जी। तो प्यारे बच्चों, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट की तरफ जिसका नाम है बच्चों के सवालात। क्लासरूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। यूनिट है बच्चों के सवालात। बच्चों के सवालात में हम कुछ इस तरह से करते हैं कि हम दो टीमें बना लेते हैं। हमारे इस तरफ जो मौजूद है वो टीम ए है और इस तरफ टीम बी है। अब टीम ए से भी सवालात होंगे और टीम बी से भी। देखते हैं कि कौन ज़्यादा दुरुस्त जवाबात देते हैं। सवालात के ज़रिए जो इल्म हासिल किया जाता है वो नोट किया गया तजर्बा है कि ज़्यादा देर तक याद रहता है। तो इसलिए एक यूनिट हमने ये भी रखा है जिसमें बच्चों से सवालात करते हैं ताकि सवालात के ज़रिए ये इल्म दीन पहुँचाया जाए आप तक और ये आप इल्म दीन के ज़रिए खुद भी फ़ायदा उठाएं और दूसरों तक भी पहुँचाएं। तो प्यारे बच्चों, अब चलते हैं इसी यूनिट की तरफ। बच्चों से सवालात का सिलसिला रहेगा। तो बच्चों तैयार हैं? जी मदीना, माशाअल्लाह। पहला सवाल टीम ए से। वो कौन सी जगह है जहां आज भी जन्नत के 2 पत्थर मौजूद हैं? मस्जिद हराम। मस्जिदुल हराम। आपका जवाब दुरुस्त है। टीम बी से सवाल है। कौन सी अजान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम पढ़ा जाता है? फजर की अजान में। आपका जवाब भी दुरुस्त है जी। वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं जिनको खलीलुल्लाह यानी अल्लाह पाक का दोस्त कहा जाता है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, जवाब तो फौरन दे रहे हैं और दुरुस्त दे रहे हैं, माशाअल्लाह। टीम बी से सवाल है। कुरान पाक में आसमानों की तादाद कितनी बताई गई है? कुरान पाक में जी, आपका जवाब भी दुरुस्त है। कुरान पाक में आसमानों की तादाद 7 बताई गई है। प्यारे बच्चों, देखा आपने कितना सारा इल्म दीन हमें हासिल हुआ। हमें पता चला कि खलीलुल्लाह जिनका लक़ब है वो कौन है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हमें ये भी पता चला कि आसमानों की तादाद कितनी है? 7। आसमानों की तादाद कुरान मजीद में 7 बताई गई है। अल्लाह पाक हमें इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, इसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए और इस पर खुद भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इख्तिताम में हम अपना मदनी मकसद दोहराते हैं। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। है आज का सबक और बच्चों के सवालात। क्लासरूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया